لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خانان عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درس ہمارا جو ہے احکام و مسائل ہے آج کہ ہم پڑھ رہے ہیں مطہرات. مطہرات کی ہم نے قسمیں پڑھی تھیں کہ جو 12 تھیں. یعنی مطہرات کسے کہتے ہیں؟ مطہرات اسے کہتے ہیں کہ جو نجس کو پاک کرتی ہیں، مثلا نجاست کو پاک کیا کرتی ہیں، اسے کہتے ہیں مطہرات. اب مطہرات ہم نے 12 پڑھے تھے. پانی، زمین، سورج، استحالہ، انقلاب، انتقال، اسلام، طبیعت، عین نجاست کا برطرف ہونا، نجاست کھانے والے حیوان کا استبراء، 11واں مسلمان کا غائب ہو جانا، ذبح ہوئے حیوان کے بدن سے خون کا خارج ہونا. ہم نے 7 تک پڑھ لیا تھا. مثلا ہم نے پانی پڑھا تھا، پانی کیسے نجاست کو دور کرتا ہے. زمین کس طرح سے مثلا نجاست کو دور کرتی ہے کہ اس پہ چند قدم اگر چلا جائے تو وہ کس طرح سے پاک کرتی ہے. سورج کس طرح سے پاک کرتا ہے. مثلا سورج کی کرن جو پڑتی ہے وہ ایک دفعہ پڑنی چاہیے، اور وہ ایک مثلا دھیرے دھیرے بنا کسی چیز کے حائل ہوئے بنا اگر وہ پاک کرتی ہے تو وہ پاک مانی جاتی ہے. مثلا استحالہ تھا، انقلاب تھا کہ کس طرح سے انتقال، اسلام کہ کس طرح سے کافر جب کلمہ شہادتین پڑھ لیتا ہے تو وہ جو ہے اس کی جو کفر کی، اس کے جو جب وہ کافر تھا تو وہ نجس تھا، کس طرح سے وہ پاک ہو جاتا ہے. ہمیں 8واں پڑھنا ہے طبیعیت. طبیعیت کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 208. طبیعیت کا مطلب ہے کوئی نجس چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی نجس چیز ہے اور اس مثلا نجس چیز مثلا کسی دوسری چیز، کوئی دوسری نجس چیز ہے، وہ پاک ہوتے ہوتے وہ دوسری بھی کیا ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے سے پاک ہو جاتی ہے. مثلا کافر کا بچہ بذریعہ طبیعت 2 صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کافر کا بچہ کس طرح سے پاک ہوتا ہے، اس کی 2 صورتیں، اس کے 2 ٹائپس. پہلا جو کافر مسلمان ہو جائے، اس کا بچہ طہارت میں اس کے تابع ہے، اور اسی طرح بچے کی ماں یا دادی یا دادا مسلمان ہو جائیں تبھی یہی حکم ہے. لیکن اس صورت میں بچے کی طہارت کا حکم اس مشروط ہے کہ بچہ اس نو مسلم کے ساتھ اور اس کے زیر کفالت ہو، نیز بچے کا کوئی کافر رشتہ دار اس بچے کے ہمراہ نہ ہو. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ زیر کفالت پدر ہے اپنے، ٹھیک ہے، اگر اس کا مثلا کافر، اگر کسی کافر یعنی جو کافر جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا جو بچہ ہوتا ہے، جو اس کا تابعدار ہوتا ہے اپنے مثلا اگر باپ ہے تو اگر وہ کافر مثلا کافر سے مسلمان ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا بچہ کیا ہو جاتا ہے، جو ہے وہ تابع ہے اس کا، اسی لیے وہ بھی طہارت میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر زیر ماں ہے، دادا یا دادی اس کے مسلمان ہو جائیں تب بھی جو ہے یہی حکم رکھتا ہے، کیونکہ ان کے مسلمان ہونے سے بچہ بھی کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. لیکن صورت یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ بچے کی جو طہارت کا حکم ہے وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ بچے ان کے زیر کفالت ہو. یعنی باپ، ماں، دادا یا دادی کے اگر زیر کفالت، یعنی ان چاروں میں سے کسی ایک کے بھی زیر کفالت میں بچہ ہے تو یہاں پر ان کے کافر سے مسلمان ہونے پر یہ بچہ بھی کیا ہو جائے گا، طہارت میں آ جاتا ہے. بچے کا کوئی بھی، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ بچے کا کوئی بھی رشتہ دار کافر رشتہ دار اس کے ہمراہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پہلی صورت تھی. دوسری صورت یہ کہ ایک کافر بچے کو کسی مسلمان نے قید کر لیا ہو اور اس بچے کے باپ یا دادا یا نانا میں سے کوئی ایک بھی اس کے ہمراہ نہ ہو. ان دونوں صورتوں میں بچے کی طبیعت کے بنا پر پاک ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ جب باشعور ہو جائے تو کفر کا اظہار نہ کرے. یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی کافر بچے کو قید کر لیا، یعنی اگر اپنی قید میں رکھا ہے یا اپنی غلامی میں رکھا ہے، یا کسی بھی مثلا کسی بچے کو اپنی کنیزی میں رکھ لیا کسی مسلمان نے، اور اس کے ساتھ یعنی اس وقت اس کا دادا یا نانا
دونوں بھی ساتھ میں نہ ہو یا باپ نہ ہو، یعنی اگر یہ تینوں شخصیت اس کے ساتھ نہیں، وہ بچہ اکیلے اس کی جو ہے اگر زیر قید ہے اس مسلمان کی، بس وہ وہاں پر پروان چڑھے گا. ٹھیک ہے. اب جب وہ بڑا ہو جائے گا، یعنی باشعور جب ہو جائے گا، تو وہ کفر کا اگر بڑے ہو کر یعنی باشعور ہونے کے بعد اگر اس نے کفر کا اظہار نہیں کیا، تو وہ بچہ آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا، پاک ہونے کا مثلا وہ پاکیزگی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ زیر نگرانی مسلمان کے رہا ہے، اس کی قید میں رہا ہے، بس وہ بھی کیا ہے، مسلمان شمار ہونے لگے گا. خوب. مسئلہ نمبر 211، وہ تختہ یا سل جس پہ مثلا یہ جو تختے یا سل وغیرہ پہ مثلا جو سیل وغیرہ ہوتی ہے، تختہ ٹائپ بنایا جاتا ہے جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے، اور وہ کپڑا جس سے میت کی شرمگاہ جھانپی جائے، نیز غسال کے ہاتھ اور وہ تمام چیز جو میت کے ساتھ دھل گئی ہیں غسل مکمل ہونے کے بعد پاک ہو جاتی ہیں. مثلا ایک مردے کو جو ہے، میت کو جو ہے تختے پر لٹایا گیا، اس کے اوپر مثلا وہ جو شرمگاہ چھپانے کے لیے جو کپڑا استعمال ہوتا ہے، جو لباس اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، خوب وہ لباس جب اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور اسے غسل دیا جاتا ہے. اب جب تختے پہ اسے لٹایا گیا تھا تو تختہ تو نجس ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اب یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ میت کو جو ہے غسل دے دیا گیا، پھر میت کو ہٹا دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے تختے کو پاک کیا جائے گا. نہیں، یہاں پر میت کے ساتھ ساتھ وہ تختہ بھی آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا، جب اسے غسل دیا جائے گا تو اس غسل کے ساتھ وہ تختہ بھی کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. طبیعت کا مطلب کیا تھا، کسی نجس چیز کے ذریعے کوئی دوسری نجس چیز کیا ہو جائے، پاک ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر اس کا اگزامپل ہے کہ مثلا یہ جو میت کے ساتھ جو کپڑا ہے اس کے بدن پر، وہ کپڑا کیا تھا، مثلا میت پر رکھا ہوا تھا، اسے ڈھانپا ہوا تھا اس کے اعضاء کو، تو وہ نجس تھا. اب جب غسل دیا جا رہا ہے، غسال جب غسل دیتا ہے میت کو، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہ کپڑا جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے اس میت کے ساتھ ساتھ، اور وہ تختہ یا اس سے جو بھی مربوط چیز اس کے بدن پہ اس وقت ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، پاکیزگی میں آ جاتی ہیں. خوب. مسئلہ نمبر 212، اگر کوئی شخص کسی چیز کو پانی سے دھوئے اور اس چیز کے پاک ہونے پر اس شخص کا وہ ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے جس سے وہ اس چیز کو دھوتا ہے. مثلا اگر کوئی نجس لباس تھا، ٹھیک ہے، اور دھونے والا بھی دھو رہا تھا، اور جب یہ دھو لیا، جب اس نے نجس لباس کو دھو لیا تو اس کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ وہ لباس کو کنارہ رکھ کر اب دوبارہ سے اپنے ہاتھ کو پاک کرے. نہیں، بلکہ وہ لباس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. یہاں پر مثلا چھوٹا سا تذکر میں یہ دوں گی کہ ہمارے نزدیک، ہمارے درمیان جو ہے، اور بیشتر خواتین کے درمیان جو ہے، وہ کثیر الشق خواتین پائی جاتی ہیں کہ جو واقعاً اپنے لیے سختی کرتی ہیں، کہ بہت زیادہ جو ہے وہ نجاست میں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، کہ نہیں، پاک کرتی جاتی ہیں، دھوتی جاتی ہیں، لیکن ان کا دل نہیں مانتا. لیکن اسلام جو ہے وہ دل کو فالو کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کیا ہے، مثلا پراپر طریقے سے، ایک بہترین طریقے سے اسلام کو فالو کرنا ہے. ہمیں اپنے دل کو فالو نہیں کرنا ہے کہ ہمارا جب تک دل جو ہے نہیں مان رہا ہے، وہ جو ہے وہ پاک نہیں ہوا ہے، جب تک ہمارا دل گواہی نہ دے دے اس چیز کے لیے. نہیں، جو شرطیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ جس طرح سے ہمیں پاک کرنا ہے، مثلا بہت سارے گھروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم جس برتن سے جو ہے اگر ہم غسل لیتے ہیں، مثلا جس برتن سے ہم حمام کے لیے استعمال کرتے ہیں، حمام میں نہاتے ہیں، اس سے برتن سے، مثلا اس بالٹی سے یا اس ٹب سے ہم جو ہے وہ کپڑے نہیں دھوتے، یا جس سے ہم کپڑے دھوتے ہیں اس سے ہم نہاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے مسئلے کیا ہیں، یہ جو اگر آپ کے جو برتن آپ کے مثلا جو بالٹی یا ٹب آپ کے کپڑے کو پاک کر رہا ہے، وہ آپ کے بدن کو پاک نہیں کرتا. یعنی ہم اسی لباس میں رہتے ہیں، اسی لباس میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، اسی لباس میں ہم جو ہے وہ ساری عبادتوں میں مثلا نماز پڑھتے ہیں، اس میں دعائیں پڑھتے ہیں، خوب اسی کو پہن کر ہم جو ہے وہ ہر عبادت انجام دیتے ہیں. بس یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مثلا ہمارے گھر کا ایک برتن جو ہے وہ مخصوص کر دیا جائے، صرف اسے کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو وہ نجس ہے، اس سے ہم جو ہے وہ نہا نہیں سکتے کیونکہ وہ نجس ہے. اگر وہ نجس ہے تو ہمارا لباس بھی نجس ہے، وہ بھی پاک نہیں ہے. اور اگر ہمارا لباس پاک نہیں ہے تو ہم جب اس کو پہنیں گے تو ہمارا بدن بھی تو آٹومیٹیکلی نجس ہو جائے گا نا. خوب. تو یہ ساری چیزیں مثلاً کہ اگر کوئی مثلا کوئی نجاست کا کپڑا ہے، اسے اتنا زیادہ پاک کیا جاتا ہے کہ انسان واقعاً اس میں
اسراف بھی کر لیتا ہے کہ بہت زیادہ پانی پہ پانی بہاتا جا رہا ہے، وہ پاک ہی نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتا ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری سختیوں کا باعث بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کثیر و شک نہیں ہے، ہمارے لیے اسلام میں جو ہے وہ راحت ہی قرار دی گئی ہے، بہت ہی راحت ہے. ہم اگر اس کو پراپر طریقے سے فالو کریں، ہم اس کے بہترین طریقے سے اگر تابع دار ہو جائیں، تو اللہ نے ہمارے لیے سختیاں نہیں رکھی ہیں، بلکہ وہ آسانی کے لیے ہمارے. یا یہ کہ یہاں پہ جس طرح سے مسئلے کو بیان کیا گیا کہ طبیعت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری ایک نجس چیز جو ہے وہ دوسری نجس چیز کو آٹومیٹیکلی اس کے ذریعے سے پاک کر دیتی ہے. مثلا ہم نے ہاتھ میں اپنے جو ہے نجس لباس لیا ہوا تھا، اب ہم اسے دھونے جا رہے ہیں، جب ہم نے لباس کو نجس کو پاک کر دیا، ہمارا ہاتھ بھی کیا ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ پاک ہو گیا. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ دوبارہ سے ہم جو ہے وہ ہاتھ پاک کرنے لگیں، پورا پیر دھونے لگیں. تو یہ ساری جو ہے وہ سختیاں ہمیں نہیں اٹھانی ہے. خوب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مطہرات میں جو ہے نواں کیا تھا، عین نجاست کا دور ہونا. خوب عین نجاست کا جو ہے وہ دور ہو جانا، یعنی عین نجاست کسے کہتے ہیں؟ جو خود نجس ہوتی ہیں. خوب یعنی مثلا جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ عین نجاست کیا کیا ہوتی ہیں، خون ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، کافر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عین نجاست ہیں. اب یہاں پہ جو مطہرات نمبر 9 تھا، عین نجاست کا دور ہونا. مسئلہ نمبر 215، اگر کسی حیوان کا بدن عین نجاست یعنی مثلا خون یا نجس شدہ چیز مثلا نجس پانی سے آلودہ ہو جائے، تو جب وہ نجاست دور ہو جائے حیوان کا بدن پاک ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی حیوان کا بدن کسی خون وغیرہ سے نجس ہو جاتا ہے تو نجس پانی سے آلودہ ہو جائے، یا اگر نجس پانی اس کے اوپر چلا جائے، مثلا حیوان کے اوپر لگ جائے، جب وہ نجاست دور ہو جائے تو حیوان کا بدن کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی صورت انسان کے بدن کے اندرونی حصے، مثال کے طور پر منہ یا ناک اور کان کے اندر والے حصوں کی ہے کہ وہ باہر سے نجاست لگنے سے نجس ہو جائیں گے، اور جب نجاست دور ہو جائے تو پاک ہو جائیں گے. لیکن نجاست داخلی مثلا دانتوں کی ریخوں سے خون نکلنے سے بدن کا اندرونی حصہ نجس نہیں ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا جو اندرونی نجاست ہو جاتی ہے، مثلا کان کے اندر یا ناک کے اندر اگر کوئی خون جاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ باہر تک آ جاتا ہے، جب ہم باہر سے اسے دھو لیتے ہیں، اس نجاست کو پاک کر لیتے ہیں، تو بہت اندر یا دانت وغیرہ جو ہمارا ہوتا ہے، دانتوں کی جو جڑوں سے خون باہر آتا ہے، تو ہم جب اسے پاک کر لیتے ہیں، مثلا ہم نے کلی کر لی، ٹھیک ہے، ہم نے پانی ڈال کے اسے باہر کا جو ایریا تھا وہ ہم نے صاف کر لیا، یہ ناک یا کان کا بھی اسی طرح سے جو اندرونی حصے سے نکل کر باہر تک نجاست آتی ہے، خوب وہ خون آتا ہے، یعنی عین نجاست ہے نا خون، تو وہ جو باہر آ رہی ہے، ہم نے باہر کا حصہ جہاں تک ہمارے لیے ممکن تھا ہم نے اسے پاک کر لیا. اب جو اندرونی حصہ ہے جہاں پر ہماری رسیدگی نہیں، وہ آٹومیٹیکلی کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پہ پاک ہو جاتا ہے. یعنی اندرونی حصہ نجس نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ باہری حصوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی اندر کا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پاکی کی اسکیم میں کہلاتا ہے. مثلا نمبر 216، اگر دانتوں کی ریخوں میں غذا لگی رہ جائے اور پھر منہ کے اندر خون نکل آئے تو وہ غذا خون ملنے سے نجس نہیں ہوگی. یعنی اگر ہمارے دانتوں کے اندر مثلا گوشت وغیرہ کا جیسے ریشہ یا کوئی چیز ہماری جو ہے غذا کی کوئی ٹکڑا رہ گیا ہو، اب ہماری اسی درمیان مثلا اسی کے اندر سے جو ہے وہ خون خارج ہونے لگتا ہے، اب ہم نے جب اسے دھو لیا تو وہ جو اندر رہ گیا ہے اسے اس مثلا ریشے کو یا اس چیز کو جو ہے وہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ پاکیزگی میں ہی آتی ہے. مسئلہ نمبر 217، ہونٹوں اور آنکھ کی پلکوں کے وہ حصے جو بند کرتے وقت ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں وہ اندرونی حصے کا حکم رکھتے ہیں. اگر اسی اندرونی حصے میں خارج سے کوئی نجاست لگ جائے تو اس اندرونی حصے کو دھونا ضروری نہیں ہے. لیکن وہ مقامات جن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ آیا انہیں اندرونی حصہ سمجھا جائے یا بیرونی، اگر خارج سے نجاست ان مقامات پر لگ جائے تو انہیں دھونا چاہیے. مثلا ہم نے پلکیں اپنی بند کر لی، آنکھیں اپنی بند کر لی، اب پلکوں کا جو اندرونی حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اندرونی حصہ کہلاتا ہے. جب ہم نے اپنے ہونٹ دونوں ملا لیے اور اس کے اندر کا جو حصہ ہے وہ بھی اندرونی حصہ کہلاتا ہے. اب اگر نجاست وہاں پر لگ جاتی ہے، نجس اگر چیز وہاں پر اندرونی حصے میں، تو وہ پاک کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں، مثلا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ نجس میں شمار نہیں ہوتی. لیکن اگر باہر بھی نجاست لگی ہے اور ہمارے لیے مثلا
کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ اندرونی حصہ ہے یا بیرونی حصہ کہلاتا ہے، ہمیں وہ شور نہیں ہے ہم اس چیز کے لیے. خوب تو خارج سے نجاست اگر لگ جاتی ہے، یعنی باہر سے اگر کوئی نجاست ان چیزوں پہ لگ جاتی ہے تو اس کا دھونا کیا ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. مطہرات 10 نمبر 10 کیا ہے؟ نجاست کھانے والے حیوان کا استبراء. 219 مسئلہ نمبر، جن حیوان کو انسانی نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہو، اس کا پیشاب یا پاخانہ نجس ہے، اور اگر اسے پاک کرنا مقصود ہو تو اس کا استبراء کرنا ضروری ہے. یعنی ایک عرصے تک اسے نجاست نہ کھانے دیں اور پاک غذا دیں، حتیٰ کہ اتنی مدت گزر جائے کہ پھر اسے نجاست کھانے والا نہ کہا جا سکے. اور احتیاط مستحب کے بنا پر نجاست کھانے والے اونٹ کو 40 دن تک، گائے کو 20 دن تک، بھیڑ کو 10 دن تک، مرغابی کو 7 یا 5 دن تک اور پالتو مرغی کو 3 دن تک نجاست کھانے سے باز رکھا جائے. اگرچہ مقررہ مدت گزرنے سے پہلے ہی انہیں نجاست کھانے والا حیوان نہ کہا جائے، تب بھی اس مدت تک انہیں نجاست کھانے سے باز رکھنا چاہیے. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی حیوان اگر انسانی نجاست کو، یعنی کہ اس پیشاب یا پاخانہ انسان کے کھانے کی اسے عادت لگ گئی ہے، تو وہ جو ہے مثلا وہ جو حیوان ہوگا وہ کیا ہے، اسے کس طرح سے پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس حیوان کو کس طرح سے پاک کرنا ہے، اس کا استبراء کرنا پڑتا ہے. استبراء یعنی کیا ہے، یعنی ایک عرصے تک اس کو اس نجاست سے دور رکھا جائے تاکہ اس کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے اندر سے. ٹھیک ہے نا، نجاست کھانے کی عادت ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، مثلا یہاں پہ بتایا گیا ہے یعنی نجس غذا سے اسے دور رکھا جائے اور اتنی مدت گزر جائے کہ دیکھنے والے کیا کہیں کہ اب یہ نجاست نہیں کھاتا، یعنی نجاست خور حیوان نہیں ہے. اس کی مدت جو ہے وہ بتائی گئی ہے احتیاط مستحب کے بنا پر. یعنی اگر اونٹ ہیں تو 40 دن تک اسے نجس چیزوں کو نہ کھلائی جائے، گائے کو 20 دن تک، بھیڑ کو 10 دن تک، مرغابی کو 7 یا 5 دن تک، اور پالتو جو مرغیاں ہوتی ہیں ان کو 3 دن تک نجاست کھانے سے باز رکھا جائے گا، انہیں دور رکھا جائے. کہہ رہے ہیں کہ جو مدتیں مقرر کی گئی ہیں، مدتیں جو معین کی گئی ہیں، اگر یہ مدت کے پہلے ہی انہیں یہ کہا جائے کہ اب یہ نجاست کو نہیں کھاتے ہیں، یہ نجس خور حیوان نہیں رہے، تب بھی احتیاطاً انہیں کیا ہے اتنے مدت جو ہے اسے دور ہی رکھنا چاہیے کہ وہ نجس چیز کو نہ کھائیں. تو اس طرح سے ان کا کیا ہو جائے گا، استبراء ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائیں گے. مطہرات 11 مسلمان کا غائب ہو جانا. مسئلہ 220 اگر بالغ اور پاکیزگی نجاست کی سمجھ رکھنے والے مسلمان کا بدن، لباس یا دوسری اشیاء مثلا برتن اور دری وغیرہ جو اس کے استعمال میں ہوں نجس ہو جائیں اور پھر وہ وہاں سے چلا جائے، تو اگر کوئی انسان عاقلانہ طور سے یہ احتمال دے کہ اس نے اس چیز کو دھوئی تھی تو وہ پاک ہوں گی. یعنی اگر کوئی بالغ شخص ہے یا کوئی بالغ انسان ہے، خوب یعنی پاکیزگی کی، یعنی نجس و پاک چیزوں کی سمجھ رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی مسلمان کا بدن یا لباس یا اس کی کوئی بھی مثلا کوئی بھی برتن وغیرہ یا کوئی اس کے گھر کا فرش وغیرہ جو کہ اس کے استعمال میں ہو، اگر وہ نجس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ہم مثلا کسی کے گھر گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی مسلمان رہتا تھا، اب اس کے گھر میں مثلا اس کا فرش جو ہے وہ نجس ہو گیا تھا. اب ہمیں پتہ ہے کہ گھر میں رہنے والا مسلمان جو ہے اتنی تمیز رکھتا تھا کہ وہ نجس چیز کو پاک کر سکے، یعنی اسے تمیز تھی. اب وہ وہاں سے چلا گیا ہے، یعنی وہ گھر کا جو مالک تھا، جو مسلمان تھا، وہ وہاں سے چلا گیا. اب جب ہم اس کے گھر میں آئے ہیں، کوئی برتن جو نجس تھا، کوئی برتن جو فرش تھا اس کا اگر وہ نجس تھا، تو اس کے چلے جانے کے بعد ہمیں جب یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر اس چیز کی تمیز تھی کہ ان چیزوں کو پاک اور نجس جو ہے اس کے اندر جو ہے جدا کرنا اسے آتا تھا، اسے سمجھ آتی تھی کہ نجس کو کیسے پاک کیا جائے یا کس طرح سے اسے ساری چیزیں پتہ تھی، بس وہ ہمارے لیے کیا ہے، پاکیزگی کا حکم رکھتی ہیں. مسئلہ نمبر 222 اگر کسی نے ایک شخص کا لباس دھونے کی ذمہ داری لی اور کہے کہ میں نے اسے دھو دیا ہے، اس شخص کو اس کے یہ کہنے کی تسلی ہو جائے تو وہ اس کا لباس کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا.
ٹھیک. اس کے بعد مسئلہ نمبر 223. اگر کسی شخص کی یہ حالت ہو جائے کہ اسے کسی نجس چیز کے دھوئے جانے کا یقین ہی نہ آئے، اگر وہ اس چیز کو جس طرح لوگ عام طور پر دھوتے ہیں دھو لے تو کافی ہے. یعنی اگر کوئی شخص ہے اور اس حالت میں ہو جائے کہ اسے نجس چیز یعنی کسی نجس چیز کے دھوئے جانے کا یقین ہی نہ آئے کہ مثلا اس کو دھونے کے بعد اس نے جو ہے وہ پاک کر لیا تھا، لیکن عام طور سے جس طرح سے نجس چیز کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے اگر اس نے اتنا کر لیا تو اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے. مطہرات نمبر مثلا 12. معمول کے مطابق ذبیحہ کے خون کا بہہ جانا. مسئلہ نمبر 224. جیسا کہ مسئلہ 94 میں بتایا گیا ہے، کسی جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن سے معمول کے مطابق ضروری مقدار میں جب خون نکل جاتا ہے تو جو خون اس کے بدن کے اندر باقی رہ جاتا ہے وہ پاک ہے. یعنی اگر کوئی حیوان کو مثلا ذبح کرتے ہوئے شرعی اعتبار سے جس طرح سے روبہ قبلہ اور جو بسم اللہ کہہ کے یعنی واجب ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ اسے کیا ہے؟ ذبح کیا جائے، اگر یہ شرط پوری نہیں ہوگی تو وہ ذبیحہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نجس ہے، وہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں، وہ پاک نہیں ہے. اور یہ واقعاً بہت ہی اہم چیز ہیں جس پر مثلا متاسفانہ ہم جو ہے وہ مثلا توجہ نہیں دیتے، یا بہت ہی عام طور سے چکن جو ہم کھاتے ہیں، مثلا کہیں جاتے ہیں جب ہم چکن کٹوا کر لاتے ہیں تو وہ گوشت اگر کٹا ہوا ہے ہم عام طور سے اٹھا کر لے آتے ہیں، لیکن ہماری یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کے لیے مطمئن ہو جائیں کہ اس مرغے کو، اس چکن کو کس طرح سے کاٹا گیا، شرعی اعتبار سے کاٹا گیا یا نہیں. روبہ قبلہ کاٹا گیا، بسم اللہ کہنا جو ضروری ہے اس وقت وہ اس شریعت کے ساتھ جو ہے وہ اسے ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اگر نہیں کیا گیا یا ہم جانتے ہیں کہ جہاں سے ہم اس چیز کو خرید رہے ہیں وہ اس چیز کی پابندی نہیں کرتا تو وہ جانور ہمارے لیے کھانا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، وہ گوشت ہمارے لیے حرام ہے. خوب، اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ذبیحہ یعنی شرعی اعتبار سے ذبح کیا گیا، یعنی کوئی بکرا، کوئی جانور، بڑا جانور یا چھوٹا جانور کو ذبح کیا گیا شرعی اعتبار سے، اب جتنا خون اس کے اندر سے بہہ گیا جو معمولی طور پر نکل جاتا ہے اس وقت، یعنی جو اچھل کے خون باہر آتا ہے اور باہر آنے کے بعد جو ہے جتنا خون نکل گیا اتنا جو ہے وہ نجس خون ہے. اب جو اس کی بدن میں رہ گیا، یعنی آپ خود دیکھیں کہ جب ہم گوشت وغیرہ جب گھر میں لاتے ہیں اسے جب پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ خون ہوتا ہے اس کے اندر، تو وہ خون نجس نہیں ہوتا، وہ خون پاک ہوتا ہے. ہم چاہیں تو اسی طرح سے گوشت کو کیا ہے؟ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ خون کیا ہے؟ وہ پاک ہو جاتا ہے. جب معمول کے اعتبار سے بہہ جاتا ہے بس وہی جو ہے وہ نجس کہلاتا ہے، باقی جو اس کے بدن میں رہ جاتا ہے وہ خون پاک ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 225. مذکورہ بالا حکم کا بیان مسئلہ نمبر 24 میں ہوا ہے. احتیاط واجب کے بنا پر اس جانور سے مخصوص ہے کہ جس کا گوشت حلال، جس جانور کا گوشت حرام ہو اس پر یہ حکم جاری نہیں ہے. ویسے نقطہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو جانور ہمارے لیے پاک ہیں ان کے لیے یہ شرطیں ہیں، یعنی اس کا خون ہمارے لیے اس طور پر جو ہے جو رہ جاتا ہے وہ پاک ہے. نجس اور حرام گوشت جانور کے لیے یہ حکم جو ہے جاری نہیں ہے. خوب، یہ آج کا درس تھا جو ہمارے مطہرات جو ہے یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے وہ سوالات جو ہیں وہ سب سے پہلا سوال یہ کہ طبیعت کسے کہتے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ کوئی نجس لباس پاک کرتے ہوئے آیا ہمارا ہاتھ بھی پاک ہوتا ہے یا نہیں. تیسرا سوال اگر ناک کے اندرونی حصے سے خون بہتا ہوا ہمارے جو ہے صورت پر آ جائے، اگر ہم نے صورت وہاں پر دھو لی ہے تو ہمارے ناک کا اندرونی حصہ پاکیزگی میں شمار ہوگا یا نہیں. چوتھا سوال یہ کہ ایک نجاست خور حیوان کا استبرا کتنے دنوں میں کون سے جانور کا ہوتا ہے، ان دنوں کو جو ہے وہ تحریر کریں. پانچواں سوال ذبیحہ کا کون سا خون پاکیزگی کا حکم رکھتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.